لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں آقا میں نہ جاؤں داد میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے میں نہ جاؤں، ارے خدا نہ کرے دل کو ان سے۔ درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کچھ دیر آپ لوگ توجہ کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کریں، بہت ہی قیمتی باتیں ہوگی اور دھیان سے سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، بوسہ جو لے لیا ہے نبی کے مزار کا، ہے عرش پر دماغ نسیم بہار کا، اور دربار مصطفیٰ ہے یا خالق کی بارگاہ، جو مرتبہ گدا کا وہی شہر یار کا، اور جنت کے سارے پھول ابھی رکھ کے تول دوں، لائے تو کوئی کاٹا نبی کے دیار کا، اور اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے روا چار یار کا، اخلاق ان کا شیوا تو الطاف ان کی خوب، پھولوں سے نرم غنچوں سے نازک ہے گفتگو، اور قسمت سے جس نے دیکھ لیا چہرے نکو، آنکھیں ہوئی ہیں پاک ہوا قلب باوضو، بادئ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانو، اولیاء امت کے دیوانو، قرآن کریم کے فداکارو، شہداء ملت کے طلبگارو، غوث اعظم کے جانثارو، اللہ کے حبیب مخلوق کے طبیب، رب کے قریب فریادی کے مجیب، دونوں عالم کے نصیب جہاں میں سب سے لبیب، اقوام عالم کے نقیب، نور کی آنکھ کے تارے، کشتی ملت کے کھیونہارے، عبداللہ کے راج دلارے، سیدہ آمنہ کی آنکھوں کے تارے، دائی حلیمہ کے جگر پارے، کونین میں سب سے انوکھے، دارین میں سب سے نرالے، عشق الہی کے متوالے، کالی کملی والے، کالی کوٹھری میں کام آنے والے، دوزخ سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، شان رحمت والے، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کا نذرانہ خلوص پیش کیجئے، اور الہا وزارک کے ساتھ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر تم مسلمان ہو کر۔ شاعر کہتا ہے، خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے، جانتا ہوں آتش دوزخ جلا سکتی نہیں، اور کفر کی طاقت اگر چاہے مٹانا دہر سے، خود تو مٹ سکتی ہے ہم کو وہ مٹا سکتی نہیں۔ حضرات محترم، جب کبھی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اس دنیا میں رہو تو اللہ سے ڈرو، خوف خدا ہمارے ایمان و عمل میں داخل ہے، خوف خدا حب نبی سینے میں گر محفوظ ہے، جانتا ہوں آتش دوزخ جلا سکتی نہیں، اور کفر کی طاقت اگر چاہے مٹانا دہر سے، خود تو مٹ سکتی ہے ہم کو وہ مٹا سکتی نہیں۔ حضرات محترم، خوف خدا ہمارے ایمان و عمل میں داخل ہے، اور ہر خدا سے ڈرنے والی مخلوق بارگاہ الہی میں مقبول ہے، اور خدا سے نہ ڈرنے والی مخلوق بارگاہ خدا سے مردود ہے۔ ساتویں آسمان پر اللہ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جو برابر سجدہ میں ہیں،
اور عذاب الہی سے خوف زدہ ہے، قیامت میں وہ سر اٹھائیں گے تو یہی کہتے ہوں گے سبحانک ما عبدناک حق عبادتک، اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری کما حق عبادت نہیں کر سکے۔ فرشتہ پاک مخلوق ہے اور نور سے پیدا کیا گیا ہے، پھر بھی خوف و خشیت کا یہ حال ہے کہ خلقت سے لے کر قیامت تک سجدہ ریز ہے اور لا تعداد تسبیح و تحلیل کرتے ہیں، لیکن سر اٹھا کر یہ نہیں کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے تیری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں یا الہ العالمین ہم تیری عبادت نہیں کر سکے ہیں، ہم تیری شان قدرت کے آگے مجبور ہیں۔ اور ایک انسان ہے جو کچھ نہ کر کے بہت کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ مومنوں خود ہی اندازہ کر لو، نوری مخلوق یہ کہہ رہی ہے اور حق عبودیت کا اقرار مجبوری سے کر رہی ہے، انسان نوری بھی نہیں ہے، اربع عناصر کا مرکب ہے، خطا و نسیان کا پیکر ہے، اس کے باوجود خوف الہی سے غفلت برت رہا ہے اور خدا کو ایسا بھول گیا ہے جیسا کہ اسے ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ اگر انداز عبادت سیکھنا ہو تو فرشتوں کے اظہار نیاز مندی سے سیکھو، خدا کا پیارا بننا ہو تو فرشتوں کا انکسار اپنا لو۔ خوف الہی کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کچھ نہ کرے، رات دن مسجد ہی میں رہے، صبح و شام قرآن کی تلاوت ہی کرتا رہے، ہر گھڑی نماز ہی پڑھتا رہے، ہر ساعت روزہ ہی رکھتا رہے، ہمیشہ شہما ہوا رہے، دل و دماغ منجمد رکھے، اعضاء کا استعمال نہ کرے، معاملات کا ارتکاب نہ کرے، بلکہ خوف الہی کا مطلب یہ ہے کہ انسان سب کچھ کرے، صرف وہ نہ کرے جو غضب الہی کا سبب ہو، جو رضا الہی کو روک دے۔ خوف الہی ہمارے ایمان و عمل کا جزو لا ینفک ہے۔ خوف الہی کی بدولت ہمارے پیغمبر نے اخلاقی قدروں کو روشن کیا تھا۔ خوف الہی کی بنیاد پر تمام خلفائے راشدین نے خلافت و امارت کا گنج گرا مایا سرمایہ چھوڑا تھا اور خدا سے ڈر کر بتا دیا تھا کہ ایمان والو خدا سے ڈرنے کا حق ادا کرو، پوری دنیا تم سے ڈرا کرے گی، اگر خدا سے نہیں ڈرو گے تو پوری دنیا سے ڈرنا ہوگا۔ مومنو تم دیوانے ہو، اور دیوانے اس طرح ہوتے ہیں کہ دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے اور دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ باتیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دیکھا یہ جا رہا ہے کہ اکثر لوگ، اکثر کیا سبھی کہیں تو بے جانا ہوگا، غلط نہ ہوگا، کہ مال و اولاد کے فتنے میں خدا کو ایسا بھول گیا ہے، مال اور اولاد کی ترقی میں، مال جمع کرنے کے چکر میں خدا کو ایسا بھول گیا ہے جیسا کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے۔ حضرات محترم، مال و اولاد کی خواہش اس دل میں نہیں، یہ نعمتیں مل جانے پر کون خوش نہیں ہوتا؟ اگر ان میں سے کوئی ایک نہ ہو تو زندگی کتنی بے مزہ اور بے کیف ہو جاتی ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہر شخص چاہتا ہے۔ ایسے ہی سمجھیے جیسے کشتی بغیر پانی کے نہیں چل سکتی، ایسے ہی مال کے بغیر زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ اسلام کے 5 بڑے ارکان ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں صرف کلمہ ہی ایک ایسا رکن ہے جو بغیر مال کے ادا کیا جا سکتا ہے۔ باقی 4 ارکان کی ادائیگی کے لیے مال کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کپڑے کی ضرورت پڑتی ہے جو بغیر مال خرچ کیے حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ رکھنے کے لیے کھانا چاہیے اور افطار کرنے کے لیے بھی کھانا درکار ہوتا ہے جو بغیر مال کے نہیں ملتا۔ حج وہ کرے گا جس کے پاس مال ہوگا، زکوٰۃ بھی اس پر فرض ہوگی جو صاحب نصاب ہوگا۔ غرض کے مال کا ہونا انسان کی زندگی کے لیے ایک ضروری حصہ ہے جس کے بغیر انسانی ضروریات کی تکمیل ناممکن ہے۔ مال کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ خود مالک الملک نے حکم دیا کہ زمین میں اللہ کریم کا فضل تلاش کرو، حلال روزی کے حصول کی خاطر کوشش کرنا یقیناً ایک عبادت ہے۔ مال سے محبت کرو، لیکن یہ محبت ایسی ہو جیسے کشتی پانی سے محبت کرتی ہے کہ چلتی تو پانی پر ہے، پانی سے نفع لیتی ہے مگر اسے اپنے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتی، اس لیے کہ پانی اگر کشتی کے اندر داخل ہو گیا تو اس کو نفع پہنچانے کے بجائے ڈبو ڈالے گا۔ اے انسان، تو بھی مال حاصل کر لیکن حلال وسائل سے اس کو اکٹھا کر، اس سے محبت کر مگر کشتی کی طرح تو اس کی محبت کو اپنے دل میں داخل ہونے کی اجازت نہ دے۔ یہ دل تیرے مالک کی جلوہ گاہ ہے، اس خانہ دل کو ذکر خدا تعالی میں محرک، اس کو یاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
نور سے منور رکھ. یاد رکھ اگر یہ مال کی محبت خانہ دل پر قابض ہو گئی تو جیسے پانی کشتی میں داخل ہو کر اس کو نفع پہنچانے کے بجائے ڈبو ڈالتا ہے، ایسے ہی یہ مال تجھے نفع پہنچانے کے بجائے تباہ و برباد کر ڈالے گا. اسی مال سے حضرت صدیق و فاروق و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت خرید لی، اور اسی مال نے قارون کو زمین میں دھسا کر جہنم رسید کر دیا. بے شک بے شک. مال کو خدا و رسول کی مرضی کے خلاف حاصل کرنا اور مال کو خدا و رسول کی مرضی کے خلاف حاصل کرنا اور استعمال کرنا برباد کر دیتا. مخبر صادق ہادی برحق معلم کائنات رہبر انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل امت فتنہ وفتنۃ امت المال. ہر امت کے لیے کوئی خاص آزمائش ہوتی ہے اور میری امت کی خاص آزمائش مال ہے. آپ غور سے دیکھیں تو یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مال ہی کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ انسان اس کے لالچ میں پھنس کر پھر جائز و ناجائز کی تمیز نہیں کرتا، حرام و حلال میں فرق نہیں سمجھتا. اس کو مال ملنا چاہیے، رشوت کے ذریعے سے حاصل ہو یا دھوکہ دہی سے ہاتھ لگے، کسی کا حق غصب کرنا پڑے یا جھوٹ بولنا پڑے، حتیٰ کہ اسے اپنے خالق کو مالک کی ناراضگی اور غضب کی بھی پرواہ نہیں رہتی. مال کی حرص و ہوس بندے کو تباہی کے راستے پر ڈال دیتی ہے. اسی لیے مالک دو جہاں جل وعلا نے اپنے بندوں کو خبردار کرتے ہوئے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، اور تم جان لو کہ بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش. قرآن کریم نے مال و اولاد کو فتنہ یعنی آزمائش کی چیزیں قرار دیا. اولاد بھی آزمائش کا ذریعہ کہ انسان اس کی محبت میں گم ہو کر اس کی بہتری کے لیے وہ کام کرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ناپسند ہے، اور ان کی خوشی کے لیے غلط ذرائع سے مال کا وصول کر کے ان کی زندگی بہتر بناتے بناتے اپنی دنیا کی زندگی خراب کر لیتا ہے. اولاد بھی فتنہ کی چیز ہے. آیت کی ترتیب پر توجہ فرمائیے، مال کا ذکر پہلے کیا گیا، اولاد کا بعد میں. یہاں سے معلوم ہوا کہ اولاد بھی فتنہ کی چیز ہے مگر مال اس سے بڑھ کر. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. جو ایسا کرے گا تو خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. حضرات محترم، باتیں زیادہ کچھ ہارڈ ہو جا رہی ہیں سمجھنے کے اعتبار سے شاید، اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک واقعہ اور اس کے متعلق چند گزارشات کر کے آپ لوگوں کے سامنے سے رخصت ہو جاؤ، کیونکہ حضرت آپ کے امام صاحب بھی ان سے بھی کچھ سننا ہے. حضرات شاہ بلخ، ایک واقعہ سماج سے بغور سماعت کریں اور اس سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں. شاہ بلخ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ تخت شاہی پر بیٹھے ہیں، دربار لگا ہوا. اچانک ایک اجنبی آدمی دربار میں داخل ہو کر چاروں طرف دیکھ رہا. جب اس سے پوچھا گیا کہ تم کیا دیکھ رہا تو اس اجنبی نے کہا کہ مجھے یہ سرائے پسند نہیں آئی. اس کی یہ بات سن کر شاہ بلخ نے کہا یہ سرائے نہیں بلکہ یہ تو میرا محل ہے، یہ تو میرا محل ہے. اس اجنبی نے کہا آپ سے پہلے اس محل میں کون تھا؟ کہا میرا باپ. اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا. اس سے پہلے کون تھا؟ کہا میرا دادا کا باپ. اس اجنبی نے کہا اسی لیے تو میں اس کو سرائے کہتا ہوں کہ کوئی بھی تو اس میں مستقل نہ رہا، جو بھی آیا چند روزہ زندگی گزار کر اس سرائے کو خالی کر گیا، آخر کو بھی ایک دن اس مسافر خانہ سے رخصت ہو جائے گا. حضرات محترم، یہ زندگی مستقل نہیں ہے، یہ عارضی زندگی ہے، یہ مقام بھی عارضی ہے. اس میں کوئی ہمیشہ نہیں رہا اور نہ کوئی ہمیشہ رہے گا. اللہ ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. جو کچھ زمین پر ہے سب کو فنا ہونا ہے اور تمہارے رب کی ذات جو صاحب جلال و عظمت ہے باقی رہے گی. حضرات محترم، زیادہ اور کیا عرض کرنا،
چند گزارشات، پہلے اس سے پہلے ایک اور واقعہ سماعت کریں اور اس کو اپنے دل میں جگہ دینے کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے کسی قریبی عزیز کے جنازے کے ساتھ قبرستان تشریف لے گئے۔ لوگ میت کو دفن کرنے میں مصروف ہیں اور آپ ایک قبر کے کنارے بیٹھے آنسو بہا رہے ہیں۔ عرض کیا گیا، اے امیر المومنین، آپ تو میت کے وارث ہیں اور دفن کے وقت یہ علیحدگی کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے اس قبرستان سے آواز آئی ہے اور کہا ہے کہ اے عمر بن عبدالعزیز، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا، اے قبر تو بتا کہ تو اپنے مکینوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے؟ تو قبر نے کہا کہ میں میتوں کے کفن پھاڑ دیتی ہوں، بدن کے جوڑ جوڑ کو آلہ ہدا کر دیتی ہوں، خون چوس کر گوشت کھا لیتی ہوں۔ یہ کہہ کر عمر بن عبدالعزیز رونے لگے اور پھر فرمایا کہ اے لوگوں، یہ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس کا دھوکہ بہت بڑا ہے۔ جو خدا و رسول کی مرضی کے خلاف یہاں عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ آخرت میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ غلط ذرائع سے دولت جمع کرنے والا آخرت میں فقیر ہوتا ہے، یہاں زندہ رہنے والا بہت جلد مرنے والا ہے۔ لوگوں، یہ تمہیں دھوکہ میں نہ ڈال۔ حضرات محترم، وہ تاجور جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا، نہریں نکالی، پرشکور محلات تعمیر کی، خوبصورت باغات لگوائے، مگر خود چند دن رہنے کے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے۔ وہ اپنی دولت و صحت سے دھوکہ کھا گئے، گناہوں میں مبتلا ہو گئے۔ خدا کی قسم، وہ لوگ دنیا میں مالی لحاظ سے قابل رشک، ہزاروں رکاوٹوں کے باوجود دنیا کو کمایا اور اس دنیا کے کمانے میں ساری قوت صرف ڈال، مگر آخر مٹی کے نیچے جا پہنچا۔ اونچے اونچے محلوں اور نرم نرم گرم بستروں پر سونے والے زیر زمین بے یار و مددگار کر گئے۔ آج نہ کوئی خادم ہے نہ غلام۔ افسوس سب افسوس اے انسان جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھیں بند کر رہا ہے، کسی مرنے والے کو غسل دے رہا ہے، کسی جنازے کے ساتھ چل رہا ہے، کسی کو قبر کے گڑھے کے حوالے کر رہا ہے۔ کل یہ سب کچھ تجھے بھی پیش آنا ہے۔ خواب کی لذتوں سے دھوکہ میں نہ پڑو، موت تیرے اوپر سوار ہے۔ اپنے سفر آخرت کو یاد رکھ اور اس دنیا میں آخرت کے لیے کوئی پنجی جمع کر۔ مولانا غلام رسول عالم پوری فرماتے ہیں کہ دلا غافل نہ ہو، ایک دم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے، اور تیرا نازک بدن بھائی جو لے کے سیج پھولوں پر ہوئے گا ایک دن مردار جو کرموں نے کھانا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔